آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے خوش ہے, اللہ آپ سے راضی ہے؟ کوئی دنیا میں بھی تو کوئی تصدیق ہونی چاہیے نا, کہ آپ کو پتہ تو چلے کہ یار میں ٹھیک ہوں. کوئی مائلسٹون ہونا چاہیے نا. 100 میل ہی صحیح, 1000 میل ہی صحیح دور ہے منزل, کوئی 10 کلومیٹر کے بعد کوئی مائلسٹون آ جائے جو آپ کو بتا دے کہ آپ کی منزل جو ہے 990 کلومیٹر دور ہے, مگر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہاں میری سمت ٹھیک ہے. کوئی مائلسٹون ہونا چاہیے نا. دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں نا, یا آپ نے جس طرح کہا معافی انسان کے اندر سیٹسفائیڈ ہو جانا, آپ نے ضمیر کہا, آپ نے فطرت کہا, یہ سارے پیمانے جو ان سے ہیں ہمارے داخلی ہیں, اندرونی ہیں. ٹھیک ہے. سند جو ان سے ہوتی ہے باہر سے آتی ہے ہمیشہ. مائلسٹون ہمیشہ باہر سے ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائلسٹون جب آتا ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, آپ لازماً پہنچ جائیں گے, یہ بھی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے جی. ابھی 100 کلومیٹر پڑا ہے, یہ نہیں کہتا کہ آپ پہنچ جائیں گے. ہو سکتا ہے اس مائلسٹون کے بعد ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی بند ہو جائے. مائلسٹون صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے, بس. وہ نہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے, نہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, نہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں گے. وہ صرف اور صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ہاں آپ کا راستہ ٹھیک ہے, چلتے رہیں اس پر, گو آن جتنا بھی جا سکتے ہیں, بس. اس کو ہی سند کہتے ہیں نا. تو کہاں سے آتا ہے مائلسٹون؟ باہر سے کوئی لگاتا رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مطمئن زندگی گزار رہے ہوں, آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو مائلسٹون نہ ملے. دیکھیں اس کو میں لنک کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ یہ وہ 3 یارڈ سٹکس ہیں جن کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سب سے پہلے فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ آپ اللہ کی نظر میں کیسے ہیں. ہاں, بیگم, بچے اور دوست, یہ 3 چیزیں ہیں نا. یہ رشتوں میں نہ دیکھیں, ابھی یہ 3 کو کیٹیگریاں لیں. ان میں کیوں انہی 3 رشتوں میں یا انہی رشتوں میں آپ کو اپنا حقیقی اور اصل چہرہ نظر آتا ہے, اور یہی وہ آپ کا اصل چہرہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو جج کر رہا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی. انہوں نے ایک آیت بھی نہیں سنی تھی, فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. اس وقت تو نازل ہی کچھ نہیں ہوا تھا. کیسے؟ اس کو منطقی طور پر سمجھیں, صرف اس کو اپنے ایمان کی بیس پر مت لیں. کیوں آپ کو اصل چہرہ کیوں نظر آتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, بیوی کے سامنے انسان بناوٹ کر سکتا ہے؟ اس کے جسم کا, اس کے اندر کا, اس کے ظاہر کا کوئی عیب بیوی واحد رشتہ ہے, سب سے پہلا رشتہ ہوا ہے جسے کوئی عیب نہیں چھپا رہ سکتا. ماں سے چھپا سکتا ہے, باپ سے چھپا سکتا ہے, دوستوں سے چھپا سکتا ہے, بیوی سے نہیں چھپا سکتا. سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والی کون تھی؟ ان کی بیوی. بیوی سے انسان یہ بھول جائیں آپ کہ آپ ان سے کوئی بناوٹ کے ذریعے سے کوئی اپنا کوئی چھپا ہوا چہرہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. وہ آپ کی رگ رگ سے آپ سے زیادہ واقف ہے, کیونکہ ان چیزوں پر, ان عیبوں پر, ظاہر کی ان شرمندہ ہونے والے حصوں پر بھی آپ نے بھی اتنا کرٹیکلی نہیں دیکھا جتنا آپ کی بیوی جانتی ہے. اسپاؤس کہہ لیں اس کو, بیوی کے لیے اسپاؤس, مرد کے لیے عورت. ایک عورت دیکھیں, اس کی حیا, اس کی عصمت اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہوتی ہے؟ صرف ایک بول ہوتا ہے جی قبول ہے, اللہ کے نام پہ قبول ہے, کہتی جی قبول ہے. وہ اپنی عزت آپ کے حوالے کر دے بس. جس کو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا, نہ جانا, نہ پرکھا, کچھ بھی نہیں, وہ اپنی عزت اتار کے ساٹھ پہ کر دیتی ہے. اس سے انسان کبھی بن سکتا ہے؟ اس کو کبھی بھی انسان اپنا دوسرا جھوٹا چہرہ نہیں دکھا سکتا. وہ دنیا کو جتنا مرضی دکھا دے باہر کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فلان ہوں, میرے اندر اتنی سپیکنگ پاور ہے, میرے اندر یہ سکلز ہیں, بیوی کو نہیں دکھا سکتا. اگر آپ نے تصدیق لینی ہے سب سے پہلے, یہ میں اب آپ کو اس ریسرچ کے حوالے سے بتا رہا ہوں, سب سے پہلے جو آپ کو تصدیق ملتی ہے آپ کے اسپاؤس کی طرف, کہ آپ اچھے ہیں کہ نہیں. ایک انسان اچھا ہے اگر وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہے تو اس کی سب سے پہلی تصدیق اس کی اسپاؤس, اس کا اسپاؤس, یعنی بیوی کا مطلب یہاں پہ چونکہ مرد بیٹھے ہیں, اسپاؤس. قرآن نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا, بڑا مزے کا لفظ کیا, اس نے زوج کا لفظ استعمال کیا. زوج کا مطلب مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, اس کا خاوند. ٹھیک, یہ سب سے پہلی تصدیق ہے. اچھا جی, اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں آپ کو خارجی تصدیق جو سی ہے, جو باہر سے جو تصدیق ہے وہ کیوں ضروری ہے. بیوی سب سے زیادہ آپ کی کلوز ہوتی ہے, اس کو ہمیشہ آپ کا اوریجنل چہرہ نظر آتا ہے. اور اگر بیوی کہہ رہی ہے نا کہ آپ بہت اچھے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ اوریجنلی بہت اچھے ہیں. اس لیے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے ساتھ لنک کیا تاکہ پکی مہر لگ جائے. اچھا, دوسری بات جو دوسرے نمبر پہ جو لے کے آئے
ایمان حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوست اور وہ قریبی دوست، وہ کیوں جی دوست کے ساتھ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اس پہ بھی غور کریں. دوست جناب والا واحد رشتہ ہے جو خوبی کی بجائے خامی کی بنیاد پر بنتا ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے ایسا. بیوی کے بارے میں دیکھا جائے گا اس کے اندر گن کیا ہیں. ماں باپ چاہتے ہیں میرے اولاد میں یہ خوبیاں آ جائیں، یہ جو یہاں تک پہنچ جائے. بہن بھائی بھی یہ کچھ چاہتے ہیں، دوست نہیں چاہتا. دوست بنتا ہی خامیوں کی بنیاد پر. میں سگریٹ پیتا ہوں، میں ایسے بندے کو ڈھونڈوں گا جو میری سگریٹ جس کو برا نہ لگے، میں اسی کو ڈھونڈوں گا میں جو سگریٹ پیتا ہوں. میں کرکٹ کھیلتا ہوں، میں ایسے ہی دوست کو ڈھونڈوں گا جو کرکٹ میں سارے دن میں دھوپ میں جلتے کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، میں بھی ایسے ہی بندے کو ڈھونڈوں گا. میری خامی ہے نا. ہم دوستوں سے ملتے ہی اس وقت ہیں، دوست بنتا ہی اس وقت ہے جس کو کسی کی خامی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اس کو اچھا نہیں بنانا چاہتا، وہ اس کے اندر ہی چیزیں ہاں خیر خواہی ہوتی ہے، مگر وہ خامیاں اس کے لیے ان دونوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہیں. کامن انٹرسٹ ہوتا ہے وہ، اور کوئی رشتہ نہیں ہے اور کوئی تعلق نہیں. مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں. ہمسایہ بھی نہیں بنے گا جب تک آپ اس کے ساتھ زیادتی غلطی کریں گے، خامی دکھائیں گے. ہمسایہ کہے گا برا ہمسایہ. دوست کے ساتھ آپ برا بھی کریں گے، اس کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہو، کہے گا یہ میرا جگری دوست ہے، یہ میرا اچھا دوست. اس کی وجہ یہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستی خوبیوں کی بنیاد پر نہیں بنتی، خامیوں کی بنیاد پر بنتی ہے. تو جو چیز آپ نے تعلق بنایا ہی اپنی خامی مطلب اپنی انر سائڈ کے مطابق ہی بنایا، تو اس سے آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس سے آپ کیسے دوسرا چہرہ اپنا دکھا سکتے ہیں؟ تو دوست جو سا ہوتا ہے نا، انسان اپنی اس میچنگ کی بنیاد پر بناتا ہے جس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. ورنہ جتنی بھی آپ کے رشتوں کی میچنگ بنتی ہے نا، وہ صرف اور صرف ایک پیٹرن پہ بنتی ہے جس کو خوبیاں کہتے ہیں. ماں باپ آپ کے ساتھ پیار کر رہے ہیں آپ کی خوبیوں کی بنیاد پر. اب ذرا سی اب ماں باپ کا رول بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی تربیت کرنی ہے. وہ اگر آپ کی خامیوں کے ساتھ میچ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کی تربیت خراب ہو جائے گی. وہ تو کہیں گے اچھا پتر کوئی گال نہیں، سگریٹ پی لے، کوئی ایسی گال نہیں، میں بھی پینا. یہ تو نہیں کہے گا، یہ وہ آپ خراب ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے. دوست واحد رشتہ ہے جو ان دونوں پیٹرنوں کے ساتھ چلتا ہے. چلے اس طرح کیا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں پیٹرن کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبی نہیں ہوتی ان کے نا، خوبیوں کی بنیاد پر بھی وہ دونوں بنتے ہیں، مگر اصل جو وجہ بنتی ہے وہ ان کی خامیوں کی بنیاد پر. یعنی ان کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں جس کی وجہ سے دوست کو انسان ہمیشہ اپنا اصل چہرہ ہی دکھا سکتا ہے، اس سے وہ چھپ نہیں سکتا، اس کو اپنا دوسرا چہرہ نہیں دکھا سکتا. اچھا جی، تیسری چیز جو ان سی تھی وہ تھی آپ کے زیر دست جن پہ آپ کا آرڈر ہوتا ہے، اور اس میں اولاد کو بھی شامل کر لیں. ماتحت ایگزیکٹلی اس میں اولاد کو بھی شامل کر لیں. تیسرا طبقہ کیا ہو گیا جی؟ آپ کے ماتحت، جس میں آپ کی اولاد بھی آ گئی. ٹھیک ہے جی. اولاد اگر کہتی نا کہ میرا باپ اچھا ہے، تو یہ تیسری بڑی سند ہے. یہ یعنی اسی کیٹیگری میں ہم لا رہے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ وہ خارجی مائل سٹون آپ کو بتا رہا ہوں جو باہر سے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. اب باہر جیسے بھی ہیں، مگر اولاد اگر آپ کو آپ کے ماتحت آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے معاملہ گڑبڑ ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو بھی منطقی طور پر سمجھیں کہ آپ ان سے کیوں چھپ نہیں سکتے. اولاد کے سامنے انسان ایکسپوز کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس کا کون سا امتحان ہو رہا ہے؟ اولاد ایگزیکٹلی. اللہ آپ کا بھلا کرے. ماتحت آپ کے غلام، آپ کی اولاد آپ کی اتھارٹی کی آزمائش ہیں. انسان جب اس کے اندر پاور ہوتی ہے نا، جب اس کے اندر اختیار ہوتا ہے، تو اس کا اصل چہرہ تو اس وقت نظر آ رہا ہے، اور یہ سب سے اوپر ہے. اس کو چیک کرنے والے یہ لوگ ہیں. یہ آپ جب انسان اس وقت بنتا ہے نا جب اس کی اتھارٹی آگے نہیں آ رہی، اس کو کوئی مقصد ہے، اس نے اپنا دوسرا چہرہ چڑھایا. لیکن انسان کی اصل ریئل سیلف، اس کی انر سائڈ اس وقت نکلتی ہے جب اس کو پتہ ہے کہ یہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضہ قدرت میں ہے. میں اس کو جب چاہوں اس کو مسل کر رکھ دوں، جب چاہے اس کو معاف کر دوں، جب چاہے اس کے ساتھ بدلہ لے لوں، جب چاہے اس کو چھوڑ دوں. اس کی اچھائی برائی کو اس سے پتہ چلے گا نا جب اب ایک اس کا باس ہی نہیں چل رہا. فرض کریں ایک پہلوان مل گیا، اس کو بڑا اس کو غصہ تھا، مگر ایک اس کو کان ٹوٹا مل گیا، آگے اس نے گنے لگائی ہیں، 2 اس کے باڈی گارڈ ہیں. اب اس کے سامنے اس کو جتنا مرضی غصہ آیا ہو تو اس سے کیا کہا، اس کو سلام کرے گا اپنے تمام تر غصے کے باوجود، اس کی 2-4 تعریفیں کرے گا. اب یہ اس کی فالس سیلف ہے نا، اس کے اندر تو کچھ اور چل رہا ہے، مگر باہر سے وہ مسکرا کے بات کر رہا ہے کیونکہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے. اب آگے گیا، ایک سائیکل والا اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا. اب اس نے آ کے ساتھ ہی باہر 2 چنڈے لگائیں، اس کو 2 گالیاں نکالی کہ کی کیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی تھی. اب اس کی وہ اندر کا جو غصہ تھا نا، ریئل سیلف جو سی تھی، وہ ایگزیکٹلی باہر آ گئی.
تو اولاد اور ماتحت جو ان سے ہوتے ہیں وہ آپ کی اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کی طاقت کا جو ان سے ہوتا ہے نا معاملہ, وہ یہ چیز چیک کر رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ کی اولاد کہتی ہے کہ اچھا ہے میرا باپ, تو سمجھیے کہ بہت بڑی اتھارٹی ہے, بہت بڑا سائن ہے, بہت بڑی سند ہے. آپ جب گھر آتے ہیں, آپ کے بچے کتنی خوشی سے آپ سے لپٹ جاتے ہیں, چھلانگے مارتے ہوئے آپ کے اوپر چڑھ جائیں, وہ بابا آ گئے, بابا آ گئے, بابا آ گئے, ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے, اٹ مینس کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں. اور اگر آپ گھر آتے ہیں, اوے بند کر دو, بند کر دو, بابا جی آ گئی, کودن ہنس گئی, کودن ہنس گئی, وہاں چپ جاؤ, رک جاؤ, چپ, بالکل بالکل. بڑی آسانی سے جج کر سکتے ہیں آپ کی اولاد آپ کو کیا سمجھتی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ کا اسپاؤس جو ان سے ہے, وہ اگر کہتا ہے اچھا, تو آپ کو کسی سے ACR لکھوانے کی ضرورت نہیں. وہ بہت اچھا طریقے سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا چہرہ کیسے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی کیا ویلیو ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے معاملے میں آ گئے آپ کے قریبی دوست, کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں, ان کی نظر میں آپ کی پرسیپشن کیا ہے. وہی بات آ گئی نا, پرسیپشن, یو آر کسٹوڈین آف یور پرسیپشن ایز ویل. اوپر آپ کیسے سمجھ, آپ جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں نا آپ کے متعلق, آپ ایگزیکٹلی وہی ہیں. چوتھی چیز جو آپ کی اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں, جو بتاتے ہیں, وہ آپ کے ہمسائے ہیں. ہمسایوں کی نظر میں آپ کیسے ہیں, پڑوسی آپ کے, وہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ بہت اسٹرانگ, آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہے کہ آپ اچھے ہیں. ایک خارجی بہت اسٹرانگ مائل سٹون ہے آپ کے پاس. اور آپ دیکھیں, اگر آپ ہمسائے جانتے ہی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انفلوئنس جو ان سے زون آف انفلوئنس ہے, وہ آپ نے بہت کم رکھا ہوا ہے, آپ چال ہی نہیں رہے. ایک تو ہے نا پڑوسی جو ان سے کہتے ہیں جی بہت ہی برا انسان تھا, وہ تو غلط, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے غلط موٹر وے پکڑی ہوئی ہے, ملتان موٹر وے پکڑی ہے, آپ غلط طرف جا رہے ہیں. آپ سمجھتے یہی ہے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں. آپ اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مائل سٹون اچھا پکڑا, آپ کا مائل سٹون آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ پہنچ رہے ہیں. تیسرا یہ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ سانتے پتہ ہی نہیں جی کون ہے, اسی تے وہ کتنے رہتے جی 105, اچھا جی وہ تو ساڈا نال دا گھر ہے, میں تو پتہ ہی نہیں کون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چل ہی نہیں رہے, آپ گھر میں اپنی گاڑی کو پارک کیا ہوا آپ نے, آپ آرام سے اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چل ہی نہیں رہے, آپ اللہ کی طرف جا ہی نہیں رہے, کیونکہ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اب باہر نکلیں گے تو جانیں گے نا. اچھا یہ برا بات کی بات ہے نا, یہ اس برے والے سے زیادہ سچویشن خراب ہے, جس کی میں آپ کو بار بار مثال دے رہا ہوں. آپ نے کبھی سوال ہی نہیں کیا, آپ ملتان پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ چل گیا, وہیں سے یو ٹرن لے کے بہرحال واپس مڑنے کے چانسز یہ ہیں. لیکن جس بندے نے چل ہی نہیں رہا, وہ اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. پھر پانچویں چیز انہوں نے اور چیز ایڈ کی تھی, وہ ہیں آپ کے باس, آپ کے جو اوپر ہیں جی سپیریئر, بالکل ان کی رائے میں آپ کیسے. یہ 5 چیزیں انہوں نے بتائی تھیں, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو اس واقعے کے ساتھ لنک کر کے. آپ کے امیجیٹ ریلیشنز ہیں, ان ریلیشنز کو آپ نے سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے, تو پھر آپ ہیپینس کو پائیں گے اس تحقیق کے مطابق. اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں, آپ سارا کچھ, تو آپ بڑی ہیپی لائف, مطمئن زندگی گزار رہے ہیں. وہ وہیں سے شروع ہو گیا نا جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کام. اور اگر فرض کریں یہ امیجیٹ ریلیشن, جب بھی میں ذکر کروں یہ 5 چیزیں لے آئیں, ٹھیک ہے. امیجیٹ ریلیشنز میں گڑبڑ ہے, اور آپ دنیا کے لیڈر مانے جاتے ہیں, آپ دنیا کے سب سے با اخلاق سیل مین مانے جاتے ہیں, آپ دنیا کے سب سے زیادہ چیزیں سیل کرنے والے مانے جاتے ہیں, آپ دنیا کے ملینئر اینڈ بلینئر مانے جاتے ہیں. خوش نہیں ہیں آپ, زندگی مطمئن نہیں گزار رہے, کیونکہ ایک باہر میں جب آپ اپنا دوسرا فالس چہرہ دکھا کر ان کو مطمئن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دوہرا چہرہ رکھا ہوا ہے, آپ مطمئن نہیں ہیں, آپ خوش نہیں رہ سکتے, کبھی بھی نہیں رہ سکتے. یہ امیجیٹ جو ریلیشنز ہیں نا, یہ سب سے اہم ہے. اور اگر یہ امیجیٹ ریلیشنز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, اور ساری دنیا کل خدائی آپ کو کہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں, کبھی پرواہ مت کریں, وہ ایک وقت آئے گا کہ مانیں گے. یہ جو امیجیٹ ریلیشنز ہیں نا, یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا اصل چہرہ اللہ کے سامنے کیا ہے. یہ آپ کا ریئل سیلف ہے آپ کا, اور اسی چہرے سے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے.